اللہ 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 اللہ۔ ذوالحج کے 10 دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کے کام۔ ذوالحج کے پہلے 10 دن میں سب سے اہم یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ میں کرنے کے کام: روزہ۔ اس ایک دن کے روزے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پچھلے سال اور ایک اگلے سال کے گناہوں کی بخشش کی بشارت دی ہے۔ دعائیں مانگنا: عرفہ کے دن خوب خوب دعائیں کیجیے۔ بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے کچھ دینا ناممکن نہیں، اس لیے جو چاہے مانگے، اس کی عطا اور بخشش مانگے، اپنے لیے مغفرت ضرور مانگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن کے لیے کلمات بتائے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عشرہ ذوالحج میں کرنے کے کام: اشراق کا اہتمام کریں، کیونکہ دن کو ضائع نہیں کرنا، جتنا ہو سکے کمائی کرنی ہے۔ تمام نمازوں میں جو سنتیں ہیں یعنی 12 رکعات ضرور پڑھیں، اس پر جنت میں محل کا وعدہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی زبان کو نرم رکھیں، اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تہجد پڑھیے، اگر لمبا قیام نہیں بھی کر سکتے، اگر زیادہ رکھتے نہیں پڑھی جا رہی، مختصر ہی صحیح لیکن پڑھ لیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے موقع بھی ضائع نہ کیجیے۔ یہ 10 دن سنہری موقع ہے کہ ہم جنت کما لیں اور جہنم سے نجات لے لیں۔ اگر سیل لگی ہو یا 1 ماہ کے کام پر 2 ماہ کی تنخواہ ہو تو ہم بالکل بھی یہ موقع نہیں گنوائیں گے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ 2 سال کی بخشش دے رہے ہیں، تو کیا ہم یہ 10 دن گنوا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو قیام اور روزہ بہت پسند ہے، اس لیے نوافل بھی پڑھیں تاکہ قیام ہو تو اللہ کو ہم پر کتنا پیار آئے گا، اور روزے بھی رکھیں۔ آپ یہ پیغام خود تک نہ رکھیں بلکہ اپنے گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی بتائیں، کیونکہ ان دنوں کی فضیلت سے ہمارے ہاں بہت کم لوگ واقف ہیں۔ صحابہ کرام رمضان کے طرح ان دنوں کی تیاری کیا کرتے تھے۔ اگر آپ بھی پہلے نہیں جانتے تھے تو الحمدللہ اس مرتبہ کو خوب فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھیں، اللہ کا سودا سستا نہیں ہے، اللہ کا سودا جنت ہے، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اپنے نفس پر کنٹرول، اپنی خواہشات کی قربانی کی قیمت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن ہماری زندگی میں دیں اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق دیں۔ آمین۔